बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तीन बड़ी ख़बरें हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। पहली ख़बर यह है कि इमरान ख़ान को खुल्लम खुल्ला बहुत बड़ी धमकी दी गई है और इमरान ख़ान ने उस धमकी को ख़ातर में लिए बग़ैर बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम भिजवाया है। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। दूसरा मामला जो है वो पाकिस्तान में इशराफिया को रिलीफ बहुत तेज़ी के साथ दिया जा रहा है, लेकिन वही इशराफिया लंदन में अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से 9 घंटे की एक तफसीली तफ्तीश हुई है, उसके हवाले से आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। और तीसरा बड़ा अहम मामला जो है वो अरशद शरीफ कत्ल केस से ही है और ये कहा जा रहा है कि अरशद शरीफ की वालदा और जीआईटी इस वक्त शदीद दबाव में है। तो ये तीन मामलात हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। अरशद शरीफ का जो केस है इसमें कुछ मुस्बत ख़बरें भी हैं और कुछ तशवीशनाक जो ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी मुसलसल सामने आ रहे हैं। मुस्बत ख़बरें ये हैं कि जैसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अरशद शरीफ की वालदा से मुलाकात की और उनकी इयादत भी की, ताज़ियत भी की, हमदर्दी का इजहार भी किया, यकीन दहानी भी करवाई कि अरशद शरीफ के कातलों को माफ़ नहीं किया जाएगा। कुछ वजाहतें, कुछ इस किस्म की इतलात भी हैं कि जो अरशद शरीफ की वालदा की एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दी गई है और जिसमें जनरल बाजवा, जनरल नदीम और दीगर ISI और फ़ौज के अफसरों के नाम हैं, उस हवाले से बाज़ वजाहतें भी दी गई अस्करी लीडरशिप की जानिब से, लेकिन जो तसल्ली बख्श नहीं करार दी गई अरशद शरीफ की वालदा या उनके अहल खाना की जानिब से। लेकिन एक और मुस्बत ख़बर ये है कि जनरल आसिफ गफूर जो DGI-SPR थे, कोर कमांडर कोयटा हैं, उन्होंने भी आर्मी चीफ़ के बाद उन्होंने भी अपने अहल खाना के हमरा अरशद शरीफ की भी वालदा से मुलाकात की है और उनकी इयादत की और ताज़ियत भी की और उन्होंने भी यकीन दहानी कराई कि अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको ज़रूर इंसाफ के कटहरे तक पहुँचाया जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव निशानी है कि एटलीस्ट मिलिट्री लीडरशिप के अंदर जो है कि वो ये एक एहसास पैदा हुआ और उन्होंने आकर इयादत की और ताज़ियत की मुतासरा ख़ानदान से। जनरल बाजवा जब तक थे फ़ौज में उस वक़्त तक जो है कि हायर लेवल के ऊपर इस किस्म की जज्बात की अक्कासी नहीं मिल रही थी। तो ये एक पॉजिटिव चेंज है। दूसरी तरफ इस चीज़ के ख़दशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद इनडायरेक्टली अरशद शरीफ के ख़ानदान के ऊपर या उनकी वालदा के ऊपर मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों, अज़ीज़ व अक़ारिब के ज़रिए से भी ये पैगाम रसानी की जा रही है, ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि जनरल बाजवा, जनरल नदीम का नाम जो है वापस ले लिया जाए या मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं कि उनके नाम वापस ले लिए जाएं, क्योंकि ये पूरी की पूरी दरख्वास्त जो है कि वो तमाम फ़ौजी अफसरों के अंदर नामज़द किया गया है और इसके अलावा 2 जो मेन होस्ट थे कीनिया में, वकार और खुरम, 2 भाई, उनको नामज़द किया गया है। तो इस हवाले से ये बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त तक जो इतलात ये हैं कि वो यही हैं कि अरशद शरीफ की जो वालदा हैं और उनकी अहलिया और अहल खाना जो हैं कि वो उस टाइम लाइन से इत्तफ़ाक़ करते हैं जिस टाइम लाइन की बुनियाद के ऊपर अरशद शरीफ की वालदा ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी और वही एप्लीकेशन जो है कि वो इस मुकदमे का रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसी की बुनियाद के ऊपर ये फैमिली जो है कि अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ JIT के ऊपर दबाव के हवाले से इस किस्म की बातचीत की जा रही है कि क्योंकि इसमें अब 3 मरकज़ी जो अब ग्रुप कह लें या मुल्ज़मान कह लें, अरशद शरीफ के अहल खाना, उनकी वालदा ने दरख्वास्त दी वो बड़ी वाज़ेह है। उसके अंदर जो है कि वो मिलिट्री और इंटेलिजेंस की जो लीडरशिप है उसको मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया है और जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाए उनको जो FIR हैं, उनके मुद्दई और उनके पीछे जो लोग थे उनको उनके मरकज़ी किरदार अदा जो किया उनको मरकज़ी मुल्ज़मान करार दिया गया। दूसरी तरफ जो लंदन में तस्नीम हैदर का बयान और उसमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा को जो है कि वो मरकज़ी मुल्ज़म करार दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि साजिश जो है कि वो लंदन में बनाई गई और ये तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस वक्त हुक्मरान जमात जो है और हुकूमत उसके लिए है।
اور تیسرا معاملہ جو ہے کہ وہ جو PMLN ہے اور حکومتی اتحاد ہے وہ اس کو وقار، خرم اور طارق وسیع کے ذریعے اس کو سلمان اقبال اور سلمان اقبال سے پھر اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ تینوں صورتوں کے اندر جو ملزمان کہہ لیں یا جن کے اوپر الزام یا جن کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ طاقتور ترین جو ہے جو پاکستان کے طبقات ہیں. اس لیے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ JIT جو بذات خود انہی اداروں، حکومتوں اور اس نظام کے ملازمین ہیں، تو وہ اتنی بڑے اہم ایشو کے اوپر جہاں اتنے بڑے بڑے نام ہیں اس لیے کہ وہ کافی دباؤ میں ہوں گے، تو کیا وہ صاف اور شفاف تحقیقات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی JIT کے اوپر بھی ایک شدید دباؤ ہے. لیکن اس کے اندر ایک ریلیف کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز براہ راست اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر 2 ہفتے بعد ہمیں رپورٹ پیش کریں، کوئی بھی رکاوٹ پیدا کرے تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ اگر عدالت ان کو بیک اپ کرتی ہے تو شاید یہ کسی نتیجے پر آزادانہ طور کے اوپر پہنچ سکیں. دوسرا معاملہ جو ہے کہ وہ پاکستان میں اشرافیہ کو ریلیف، ہم نے سلمان شہباز پاکستان آ چکے ہیں، مفرور تھے، اشتہاری تھے، اور ایسے کیس کے اندر جو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس قرار دیا جاتا ہے کہ جس کے اندر TTs اور سب ہر چیز کلیئر تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ نیب قوانین میں ترمیم ہوئی اور پھر سارا معاملہ جو ہے کہ وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا. رانا ثناء اللہ صاحب کو ریلیف ملا. اگر وہ مقدمہ جھوٹا تھا تو ڈیفینیٹلی پھر مقدمہ جھوٹا کرنے والے ANF کے جو افسران تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر وہ مقدمہ سچا تھا تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا نظام عدل کس طرف لے کے جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو ریلیف ملا، شہباز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، اور ایک طویل فہرست ہے نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے کہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے کہ ریلیف دیا جا رہا ہے. دوسری طرف لندن میں جو 9 گھنٹے کی تفتیش ہے، جو اس میں لندن پولیس کے اندر 2 سٹیجز کے اوپر، پہلی سٹیج پہ 3 گھنٹے اور دوسری سٹیج کے اوپر 6 گھنٹے کی تفتیش کی گئی، بڑا تفصیلی بیان لیا گیا، بڑے سوال و جواب ہوئے. جب یہ کمپلینٹ لانچ کی جا رہی تھی لندن پولیس میں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف، تو پہلی سٹیج کے اوپر 3 گھنٹے جو ہے ایک نشست ہوئی تفصیل، جس کے اندر تمام تفتیشی اور تحقیقی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، سوال و جواب ہوئے، اور اس کے بعد ایک ابتدائی جو شکایت ہے اس کا اندراج ہوا. اس کے بعد پھر ایک دوسرے سٹیج پر 6 گھنٹے کی دوبارہ جو ہے کہ ایک نشست ہوئی، جس کے اندر طارق ملک، تسنیم حیدر اور انہوں نے جو ایویڈنس ان کے پاس تھے ان کے ساتھ جا کے طویل نشست کی 6 گھنٹے کی، جس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جی کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو FIR ہوتی ہے لندن پولیس نے باقاعدہ درج کی ہے، اور اس کے اندر نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا جو ہے کہ نام وہ لکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو بیانات ہیں مریم صاحبہ کے، نواز شریف صاحب کے جو لندن میں انہوں نے دیے، اس کے علاوہ ناصر بٹ جو اس سارے کیس کے اندر مینیج کر رہا تھا چیزوں کو، اس کا بھی ایک ویڈیو بیان جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان جو ہے کہ وہ لانگ مارچ تو کرے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ لانگ مارچ کرے گا تو اس میں پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا، سنایا ہے. تو یہ وہاں پر بھی دوسری طرف یہ پیش رفت چل رہی ہے جو نون لیگ کے لیے قابل تشویش ہے. اب آتے ہیں کہ عمران خان کو جو دھمکی اور ان کا جو منہ توڑ جواب ہے اس موضوع کے اوپر، تو عمران خان صاحب کے لیے 3 بڑی جو ہے کہ وہ تھریٹس پہلے دی گئیں، اور ابھی ایک تھریٹ ابھی ان کو دی گئی ہے. پہلی ان کو جان کے خطرے کی تھریٹ دی گئی اور وزیر آباد میں ان کے اوپر حملہ بھی ہوا، لیکن وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور دوبارہ جو ہے کہ وہ میدان میں اتر کر آئے. پھر ان کی دوسرا جو ہے کہ ان کی کردار کشی کے حوالے سے وہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو یا ان کی ممنوعہ فنڈنگ کا پارٹی کا معاملہ ہو، اور اب جو ہے کہ ان کا ایک 30 سال پرانا جو ہے کہ پہلے کیس ان کی بیٹی کا جس کی سرپرستی جو ہے کہ وہ کرتے ہیں، وہ گارڈین ہے، اس قسم کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا ہے. یہ جب عمران خان نے سیاست شروع کی تھی اس وقت بھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اسی معاملے کے اوپر بہت سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی تھی. یہاں پہ عدالتوں میں بھی سیاسی بیان بازی بھی، جس طرح بے نظیر کے خلاف بہت سی غیر اخلاقی تصاویر جعلی جو ہے وہ بانٹی گئی تھی، اس طرح سے یہ معاملہ بھی یہاں پہ بہت اچھالا گیا تھا. اب پھر اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ان کی نہلی کے حوالے سے اور قانونی جو حوالے ہیں اس حوالے سے ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے.
اور ان سے ڈیمانڈ جو ہے وہ صرف ایک بات کی جا رہی ہے کہ نمبر 1 یہ جو تمام کی تمام NRO اور سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کو وہ ریورس نہیں کریں گے جب وہ حکومت میں آئیں گے، اور دوسرا جو سائفر کیس ہے اس کے حوالے سے جو مرکزی کردار ہیں ان پر وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن عمران خان جو ہے کہ ابھی تک اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہو رہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اعجاز الحق صاحب ریسنٹلی زمان پاک گئے ہیں، پرویز الہی صاحب یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو دبے لفظوں میں پیغام بھی بھیجا جا رہا ہے کہ درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے جلد الیکشن کے لیے، لیکن عمران خان دسمبر میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے پر بھی قائم ہے، اور وہ اس بات پر بھی قائم ہے کہ جب حکومت میں آئیں گے تو وہ کسی کے خلاف ذاتی انتقام تو نہیں کریں گے، لیکن قانون کے اندر، آئین کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے ان کے اوپر ضرور کارروائی ہوگی۔ یہی وہ معاملات ہیں جنہوں نے اس وقت PDM حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ عناصر جو کسی طور کے اوپر جن باجوہ کے ساتھ مل کر انہوں نے جو کچھ کیا وہ ابھی تک جو ان کے اندر بے چینی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاملات ابھی جو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے روکے ہوئے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔